اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ ہوتی ہی خوبصورت ہے۔ ویسے تو ملک پاکستان میں کئی تاریخی مساجد اور عبادت گاہیں موجود ہیں جو تاریخ یا حسن تعمیر کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگوں نے اس مسجد کا ذکر سن رکھا ہوگا کہ جسے بنانے میں 25 سال لگے۔ دوستو، پاک ویگا مسجد ضلع گجرات کے قریبی شہر منگوال کے ایک گاؤں کیراوالا میں واقع ہے، جس کی وجہ شہرت اس کا عمدہ ڈیزائن، منفرد طرز تعمیر اور انتہائی خوبصورت خطاطی ہے۔ تو ہمارا آج کا ویلوگ پاک ویگا مسجد کی خوبصورتی اور اس کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ جی تو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ۔ میرا نام ہے محمد حنان اور ہم آپ کو سفر کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ایک تاریخی مسجد ہے پاک ویگا مسجد کے نام سے۔ اس وقت میں منگوال شہر میں موجود ہوں، تو یہاں سے چلتے ہیں اور آپ کو وہ مسجد وزٹ کرواتے ہیں۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ وہ مسجد سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہے، اس میں مکمل طور پر سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ تو آئیں پھر چلتے ہیں اور آپ کو وہ مسجد دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ پاک خیر خیریت سے ہمارا آج کا دن گزرے اور بہت اچھا گزرے۔ تو دوستو، جیسا کہ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں پاکستان کی ایک نہایت خوبصورت اور مشہور مسجد، جی ہاں، پاک ویگا مسجد کی طرف۔ پاک ویگا مسجد پاکستان کے ضلع گجرات میں واقع ہے، جو ہمارے ضلع لیا سے تقریباً 390 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر آپ لاہور سائڈ سے آ رہے ہیں تو یہ تقریباً 188 کلومیٹر، جبکہ اسلام آباد سے تقریباً 186 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مسجد اپنی منفرد طرز تعمیر، بلند و خوبصورت گنبدوں اور نہایت پرسکون ماحول کی وجہ سے خاص شہرت رکھتی ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص اس مسجد کی خوبصورتی اور روحانیت سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ پاک ویگا مسجد مکمل طور پر سنگ مرمر سے تیار کی گئی ہے۔ خاص طور پر جب سورج کی روشنی سفید سنگ مرمر پر پڑتی ہے تو مسجد کا منظر اور بھی دل کو خوش کر دینے والا بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں باریک اور خوبصورت ڈیزائن پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جگہ صرف عبادت کے لیے ہی نہیں بلکہ سیاحت کے لیے بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ تو آج ہم پاک ویگا مسجد کو مکمل طور پر ایکسپلور کرنے والے ہیں اور اس خوبصورت مسجد کے مختلف حصے دیکھیں گے اور اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ مسجد کب بنائی گئی، کیوں بنائی گئی اور کس وجہ سے بنائی گئی۔ اس کے دلچسپ حقائق اور خاص باتیں بھی آپ کو بتائیں گے جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوں۔ تو دوستو، چلے آئیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں اس خوبصورت مسجد کی طرف۔ تو دوستو، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک ویگا مسجد گجرات شہر سے تقریباً 27 کلومیٹر سرگودا روڈ پر منگوال غربی کے قصبے کیراوالا سیدہ میں موجود ہے۔ یہاں سے ڈنگا دینگا روڈ پر چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد پاک ویگا شریف واقع ہے، جہاں پر ابھی میں پہنچ گیا ہوں۔ تو سب سے پہلے پارکنگ میں بائک لگاتے ہیں اور یہ ہے جی پارکنگ مسجد کے باہر۔ جی تو دوستو، ابھی میں آپ کو پاک ویگا مسجد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت میں مسجد میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، یہ مسجد کی مرکزی عمارت ہے۔ یہ مکمل طور پر سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو یہ مسجد بھی وزٹ کرواتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں۔ اس مقدس جگہ کا نام ہے پاک ویگا۔ پاک ویگا مسجد کی تعمیر میں
कारीगरों की अकीदत और जुनून के गहरे रंग नुमायां हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि जितने भी कारीगरों और हुनरमंदों ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, उनमें से कोई एक भी अपने काम में माहिर नहीं था। इसीलिए सबसे पहले इस मस्जिद की तारीख के बारे में बात करते हैं कि ये मस्जिद कब, क्यों और किसने तामीर करवाई। इस मस्जिद का नाम वीगा शरीफ मशहूर होने की वजह यह है कि पंजाबी में एक निस्फ एकड़ ज़मीन 4 किनाल को वीगा कहा जाता है और फिर इस मस्जिद का अहाता भी एक वीगे पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ 2001 में मंडी बहाउद्दीन के माहिर अमराज चशम डॉक्टर फ़र्क हफीज़ ने किया। कहा जाता है कि उनको और उनके आबाओ अजदाद को ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पर एक मस्जिद तामीर करनी है। तो फिर इस हुक्म के मुताबिक ये मस्जिद यहाँ पे बनना शुरू हुई। ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर मार्बल से तैयार की गई है। इसकी दीवारें, छत और ये सब कुछ मार्बल से तैयार किया गया है और मार्बल जो है खैबर पख्तूनख्वा से लाए गए। और फिर जब आप इस मस्जिद में दाखिल होते हैं तो दाएं जानब और मस्जिद के सामने एक वर्कशॉप बनाई गई है। अगर आप इस साइड पर देखें तो ये पीछे वर्कशॉप है। यहाँ पर संगे मरमर को काटा जाता है और छोटे छोटे जो टाइलें हैं उनमें बनाकर फिर इस मस्जिद में इस्तेमाल की जाती हैं। क्योंकि इस मस्जिद में संगे मरमर के सिवा और कोई पत्थर इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पे ये वर्कशॉप बनाई गई है जहाँ पर संगे मरमर की कटाई, तराश खराश और कैलीग्राफी की जाती है। इस मस्जिद की जो बुनियादें हैं, इनमें तकरीबन 45 लाख ईंटों को मेहराबी एंगल में इस तरह से लगाया गया है कि ज़ल्ज़ला या ज़ेरे ज़मीन होने वाली तब्दीलियों से इस मस्जिद को बचाया जा सके। दोस्तों, अब एक बात तो ये हो गई कि ये पूरी मस्जिद संगे मरमर से बनी हुई है। दूसरी इसमें ख़ास बात जो हर लिहाज से मुनफरिद है वो ये है कि इस मस्जिद में जो संग तराशी हुई, पत्थरों की कटाई हुई और पत्थरों के ऊपर जो कुरानी आयात को निंदा हैं या हदीस लिखी हुई हैं, वो एक बड़ा मुश्किल मरहला था। इसके लिए पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया गया। इस मस्जिद की तामीर में किसी हुनरमंद या माहिर तामीरात की खिदमत नहीं ली गई, ऐसा कहना है यहाँ के मुकामी लोगों का, क्योंकि ये मंसूबा बहुत लंबे अरसे तक जारी रहना था। इसीलिए इंडिया, तुर्की या रूम से मंगवाई गई लेबर या हुनरमंद इतना लंबा अरसा यहाँ ठहर नहीं सकते थे, और अगर वो ठहर जाते तो उनको अफोर्ड करना नामुमकिन था। तो वो सब लोग यहाँ से चले गए। अब डॉक्टर साहब परेशान थे, तो उनके मुताबिक उनको ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप खुद काम को शुरू करें। लोकल मिस्त्री, लोकल मजदूर और लोकल कारीगरों के साथ इस काम को इतनी नफासत के साथ किया कि ये मस्जिद हर लिहाज से खूबसूरत बनी। फ़न तामीर का ये नादिर नमूना आने वाले वक्तों में दुनिया भर के मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र भी होगा और काबिल दीद भी। आए मस्जिद आपको अंदर से दिखाते हैं। दोस्तों, राहदारी से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ने के बाद आगे मस्जिद के सहन का दाखिली रास्ता है, जो मेहराबी शक्ल में मुकम्मल तौर पर संगमरमर से आरास्ता है। दोस्तों, इस दरवाजे के ऊपर मुख्तलिफ कुरानी आयात लिखी गई हैं और इस दरवाजे के ऊपर 3 मेहराबें बनाई गई हैं। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो पहले भी मैंने आपको बताई है कि ये जो मेहराब आपको नज़र आ रही है, ये शाहजहां जी मेहराब है कि जो मुग़ल बादशाह शाहजहां था, उसने इस मेहराब को फर्स्ट टाइम अपनी इमारतों में बनवाया था, जो आज तक चलती आ रही हैं। तो ये देखें जी, ये डबल मेहराब है। इसके दाखिली दरवाजे पे और डबल मेहराब के आगे एक छोटा सा सहन है और इसकी पूरी छत पे नक्शो निगारी है, फूल हैं और पुरानी आयात लिखी गई हैं। और इसी दरवाजे के अंदर मस्जिद का पूरा एक तारुफ लिखा हुआ है, ये अभी आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस मस्जिद में इंटर होते ही सबसे पहले मस्जिद की एंट्रेंस पर, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मस्जिद की तारीख लिखी हुई है। तो ये नोट में आगे लगा दूंगा, आप इसे पढ़ लें। बाकी अंदर जाएंगे तो इसकी साथ साथ मैं आपको तारीख भी बताता चलूँगा, तो आप साथ साथ ये मुलाहिजा फरमाते रहें। दोस्तों, जैसे ही आप दाखिली दरवाजे से अंदर आते हैं तो सबसे पहले बड़ा सहन है और सहन के अंदर मुकम्मल तौर पर मार्बल लगी हुई है। सामने मस्जिद का बड़ा हाल है और चैम्बर्स हैं और यहाँ से ऊपर आपको इस मस्जिद के 5 गुंबद नज़र आ रहे हैं, जिनमें से दरमियान वाला गुंबद सबसे बड़ा है, फिर साइड में 2 इससे कदरे छोटे और फिर मज़ीद नीचे वाले 2
اس سے چھوٹے سائز کے ہیں، اور سائڈوں پہ اگر آپ مسجد کی دیواروں پر دیکھیں، مسجد کے داخلی دروازے پر دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے مینار بنے ہوئے ہیں۔ مسجد میں پانی کی نکاسی کے لیے یہ جی زیر زمین نالیاں ہیں اور ان کے اوپر سوراخ رکھے گئے ہیں تاکہ گیسوں کا اخراج ہوتا رہے اور یہ مسجد نقصان سے بچی رہے۔ دوستو، اس مسجد کی دیواروں کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اور پھر بعد میں آپ کو قریب سے اس کی سنگ تراشی بھی دکھاؤں گا۔ تو یہ جو دیواریں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اسے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو بالکل ایک ہی طرح کی بنائی گئی ہیں۔ اس مسجد کو تعمیر کرتے ہوئے پہلے موتی مسجد آگرہ کو سامنے رکھا گیا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے مسجد کا ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا۔ ابھی آپ اس سائیڈ کی دیوار دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اس دیوار کے اندر 5 محراب بنائے گئے ہیں۔ سائیڈوں والی 2 محرابیں چھوٹی بنائی گئی ہیں، جبکہ درمیان والی ایک محراب بڑی ہے۔ اب اگر آپ دوسری سائیڈ کی دیوار دیکھیں تو یہاں پر بھی 5 محرابیں ہیں اور سب کچھ ایک جیسا ہی ہے، اور ان محرابوں کے اندر کھڑکیاں رکھی گئی ہیں تاکہ ہوا کا گزر رہے اور یہ مسجد ٹھنڈی رہے۔ دوستو، یہ جو دیواروں پہ کام کیا گیا ہے تو یہ ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ اسی کو دیکھیں تو اس پتھر کو کیسے تراشا گیا ہے، اس پہ یہ پھول بنائے گئے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مشکل، ٹائم ٹیکنگ اور اس کے ساتھ مہارت والا کام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی ڈیزائن والی محرابیں بنی ہوئی ہیں، اور ہر محراب کے اندر جو پھول ہیں وہ اتنے مہارت سے اور اتنے اچھے انداز میں بنائے گئے ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام ان لوگوں نے کیا ہے جو اس کام میں مہارت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اگر مسجد کی ہال میں کھڑے ہو کر آپ صحن کو دیکھیں تو کچھ یوں نظر آئے گا، شاید کیمرے میں یہ آپ کو صرف ماربل نظر آ رہا ہو، لیکن ماربل کے اوپر ڈیزائننگ، میناکاری اور سنگ تراشی اتنی زیادہ ہے کہ ناقابل یقین بات ہے اور ناقابل بیاں بھی۔ اور یہاں پہ جو نمازیوں کے لیے صفیں بنی ہوئی ہیں، اس میں ماربل کے اندر ہی ڈیزائن بنایا گیا ہے، جائے نماز کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، اب میں آپ کو مسجد کا جو مین ہال ہے وہ دکھاتا ہوں۔ مین ہال کے باہر 3 بڑے محرابی دروازے ہیں اور محرابوں کے اوپر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں، اور یہ سیڑھیاں ہیں، اور ان سیڑھیوں کے بعد پھر مسجد کا ہال ہے۔ جی تو دوستو، ابھی میں مسجد کے اندر موجود ہوں۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے ممبر ہے اور وہ پیچھے محراب ہے۔ یہ اندر بھی اگر آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے تو یہ مکمل طور پر سنگ مرمر ہے۔ مسجد کا ہال 6 ستونوں پر مشتمل ہے اور ہر ستون کے اوپر ایک جیسا گنبد بنا ہوا ہے۔ مرکزی محراب کے ساتھ ساتھ مسجد کی تزئین و آرائش میں سنگ مرمر پر خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی جتنی محرابیں ہیں اس میں بھی ایک جیسے ڈیزائن بنائے گئے ہیں، اور اس ہال کی دونوں سائڈوں پر 2 کھڑکیاں بنائی گئی ہیں محرابی ڈیزائن میں، جو بھی آپ سامنے دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ دوستو، اگر میں ممبر سے چلتا ہوا باہر کی طرف جاؤں تو پورے ہال اور پورے صحن کا دالان کا جو خوبصورت منظر ہے وہ کچھ یوں نظر آتا ہے۔ جب یہ وائٹ ماربل سورج کی روشنی میں چمکتا ہے تو اس کا ایک الگ ہی منظر آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ جی مسجد کا داخلی دروازہ ہے، اور اس کی سائیڈ میں جو تختیاں لگی ہوئی ہیں اس میں یہ دیکھیں جی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، جو بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اسی گیٹ کی لیفٹ سائیڈ پر ایک چھوٹا سا محراب ہے جس کے اندر جالی دار کھڑکی لگائی ہے، اور اس کھڑکی میں بھی آپ کو ایک خاص بات نظر آ رہی ہوگی کہ اس جالی میں مسجد کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسجد کا ریپلیکا ہے۔ یہ آپ کو سامنے مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں اور یہ مسجد کا ہال ہے۔ تو یہ مسجد کے داخلی راستے کی لیفٹ والی محراب ہے۔ ابھی ہم رائٹ محراب کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی مسجد کی چھت پر جانے والی سیڑھیاں ہیں، ان کا دروازہ ہے جو بڑا خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے، اور یہاں پر بھی اس محراب کے اندر مسجد کا ریپلیکا بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ریپلیکا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں۔ اس مسجد کی چھت پر سورہ یاسین کو 290 فٹ کی لمبائی سے
بڑے خوبصورت خطاطی انداز سے لکھا گیا ہے جو اس مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ مختلف نقشے، جدید کیلیگرافی آرٹ اور جدید دور بھی کاریگروں کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوستو، دلکش نقش و نگار، خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن پر مشتمل یہ مسجد پاک ویکا سیاحوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا میرا آج کا ویلوگ پاک ویکا مسجد سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئے ویلوگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔